السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 12ویں سبق کے سلسلے میں معرب اور مبنی کا بیان، خلاصۃ النحو۔ سبق شروع کرتے ہیں معرب اور مبنی۔ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ معرب یعنی منصرف، اسم متمکن، منصرف، غیر منصرف، یہ سبق آگے ہمارا آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے یہ ساری اس کی معرب اور مبنی کا آگے بھی سبق ہے، اور اسم متمکن کی پھر جو اقسام ہیں وہ سب ہم آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ معرب اور مبنی کو سمجھ لیجئے۔ جس کا عامل، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے، جس اسم کا آخر زیدن اسم ہے، زیدن بزیدن، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے، زیدن کا عامل یہ رہا، زیدن کا عامل یہاں یہ رہا، ٹھیک ہے۔ جس اسم کا آخر اس کے عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، اور پھر جس کا آخر بدلے گا اسے معمول کہیں گے۔ عامل کی وجہ سے جس کا آخر بدلے گا، جیسے جاء زیدن، زید آیا، جاء اس کا عامل ہے اور یہ معمول، اس کی وجہ سے اس کی جو حالت رفع آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کا عامل ہے۔ زید آیا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ آگے مزید سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عامل اور اس کی یہ اعرابی حالت اس کی وجہ سے ہے، اور اس معمول کی اعرابی حالت اس اسم کی اس عامل کی وجہ سے ہے، مجرور ہے اس عامل کی وجہ سے۔ یہ با بزیدن، یہاں با اس کا عامل ہے اور بزیدن پورے کا یہ عامل ہے۔ جاء اخوہ، بھائی آیا، رأیت اخاہ، اس کا بھائی آیا، میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، مررت بزیدن، میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا۔ اس یہاں پر اس ضمیر کا معنی لیا جا رہا ہے، جاء اخوہ، اس کا بھائی آیا۔ اور جس اسم کا، اچھا اس میں بھی پھر یہ عامل اور یہ معمول، اس کی حالت اعرابی اس کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر اخوہ، یہاں اخا الف کے ساتھ اور یہاں یا کے ساتھ اس کی اعرابی حالت تبدیل ہوئی، اس کا آخر بدلا۔ اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں آگے مزید جو اسباق آئیں گے ان میں ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جس کا آخر نہیں بدلے گا وہ مبنی کہلاتا ہے یا اسم غیر متمکن کہلاتا ہے۔ جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، ٹھیک ہے، یہ آیا، میں نے اسے دیکھا، میں اس کے پاس سے گزرا۔ عامل اور معمول، اچھا یہ اب مبنی ہے، یہ مبنی ہے، تینوں حالتوں میں بدلا، اس کا آخر نہیں بدلا، سیم وہی رہا، تو یہ مبنی ہے۔
اور اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں، اور یہ اس میں متمکن کی اوپر ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ عامل اور معمول، جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو، جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، معرب کہتے ہیں اعراب قبول کرنے والے کو جس کی حالت بدل سکتی ہو، اس میں متمکن میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو، اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں جاء، رأیت، با، اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی وہ کیا کہلائے گا؟ معمول۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں زید اخن، تو زید اخن کیا تھے؟ معمول، اور یہ پیچھے جو اس کے تھے یہ عامل تھے جن کی وجہ سے ان کی اعرابی حالت بدلی۔ اعراب، جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ اچھا، جو اب اسم کے آخر میں جو اس کی صورت آتی ہے، شکل آتی ہے، اس پر حرکت ہے نہیں کہیں گے بلکہ اس پر اعراب ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب جسے مذکورہ 12 مثالوں میں ہم دو پیش، دو زبر، دو زیر اوپر دیکھ چکے ہیں۔ جاء زیدن، 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 اور اخو، اخا، اخی میں ہم یہ واو الف یا بھی اوپر دیکھ چکے ہیں، پہلے سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ اعراب ہیں، یہ بھی اعراب ہیں اور یہ بھی اعراب ہیں، اور اس لحاظ سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ہاتھوں ہاتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اعراب اس لحاظ سے پھر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعراب بالحرکت، یعنی حرکات کے ذریعے اعراب، اور اعراب بالحرف، یعنی ان حروف کے ذریعے اعراب، اسم کی آخری حالت۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو قسم کا ہوا، اعراب بالحرکہ اور اعراب بالحرف۔ اعراب کی تقسیم، اعراب، معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے۔ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں ہوئیں، اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہوئیں۔ نمبر ایک اعراب بالحرکت، نمبر دو اعراب بالحرف۔ جو اعراب ضمہ، فتح اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ لہذا پہلی 3 مثالوں میں زیدن، زیدن، زیدن کا اعراب بالحرکت ہے، اور جو اعراب واو الف اور یا کی صورت میں ہے وہ جو دوسری مثال ہے اعراب بالحرف اسے کہتے ہیں۔ لہذا دوسری 3 مثالوں میں جو اخن کی مثال دی گئی وہ اعراب بالحرف کہلائے گا۔ اعراب کی تقسیم، معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، اس لحاظ سے بھی اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اعراب لفظی، نمبر دو اعراب تقدیری۔ کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی پڑھنے میں نہیں آتا۔ جب پڑھنے میں آئے گا تو اعراب لفظی کہلائے گا، اور جب وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا تو وہ اعراب تقدیری کہلائے گا۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ لہذا پہلی 3 مثالوں میں زید ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے، یعنی الف کو، جو الف ہے، واو ہے اور یا کے ساتھ ہے، وہ بالحرف لفظی اور یہ بالحرکت لفظی۔ اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ جیسے جاء فتن، تو اب یہاں فتن کے ساتھ یہ کیا لگا ہوا ہے؟ یا، تو یا لکھنے میں آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہی، اس کو پڑھا نہیں جا رہا۔ لکھنے میں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آ رہی، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ اعراب تقدیری، یہ حالت تقدیری کہلائے گی۔ جاء فتن، جوان آیا، رأیت فتن، میں نے جوان کو دیکھا، نوجوان، مررت بفتن، میں نوجوان کے پاس سے گزرا۔ جاء ابو القومی،
रआइतु अबल कौमी मररतु बिअबिल कौमी। तो अबुल पढ़ा गया, वाउ नहीं पढ़ा गया, वाउ लिखा हुआ है। अबल अलिफ नहीं पढ़ा गया, अबाल कौम नहीं पढ़ा गया, अबूल कौम नहीं पढ़ा गया। वाउ अलिफ और या यहाँ नहीं पढ़े गए, लिखे हुए ज़रूर आए हुए हैं, तो इनको एराब तकदीरी कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो ये अबुल कौम, कौम का बाप आया, मैंने कौम के बाप को देखा, मैं कौम के बाप से के पास से गुज़रा। तो यहाँ पर एराब तकदीरी है। क्या है ये? जो पढ़ने में ना आए, लिखने में तो आ गया, नज़र भी आ गया, सामने भी है, लेकिन ये पढ़ने में नहीं आ रहा, तो इसको एराब तकदीरी कहा जाएगा। इनमें पहली 3 मिसालों में फ़तन का एराब बिलहरकत तकदीरी है। पहली जो मिसालें हैं इनमें बिलहरकत तकदीरी, और इनमें जो दूसरी 3 मिसालें हैं 1 2 3, इन 3 मिसालों में अब उनका एराब बिलहर्फ तकदीरी है। वो बिलहरकत तकदीरी और ये बिलहर्फ तकदीरी। आगे आमिल की अक़साम। जो आमिल पढ़ने में आए उसे आमिल लफ्ज़ी कहते हैं, जैसे ऊपर की मिसालों में, और जो आमिल पढ़ने में ना आए उसे आमिल मानवी कहते हैं, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। फ़ायदा, सिर्फ़ 3 चीज़ों का आमिल मानवी होता है। मुब्तदा, मुब्तदा की ख़बर, फ़ेल मुदारे मरफ़ू, इनके अलावा बाकी तमाम मामूलात का आमिल लफ्ज़ी होता है, इनका आमिल मानवी होता है, और बाकी तमाम का आमिल लफ्ज़ी होता है। मानवी और लफ्ज़ी, ये भी आपने याद रखना है। तमरीन सवाल नंबर 1, मौरब और मबनी किसे कहते हैं? पीछे आपने पढ़ा जो एराब कबूल करे इसमें मुतमक्किन मौरब होता है, जिसकी आमिल की वजह से जिसकी हालत बदलती है, और जिसकी ना बदले वो मबनी कहलाता है। दूसरा सवाल, आमिल और मामूल किसे कहते हैं? जो अमल कर रहा होता है वो आमिल है, जिस पर अमल हो रहा होता है वो मामूल उसे कहा जाता है। एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश एराब बिल हरकत है, अलिफ वाव और या एराब बिल हर्फ है। सवाल नंबर 4, एराब लफ्ज़ी और एराब तकदीरी किसे कहते हैं? जो पढ़ने में आए वो एराब लफ्ज़ी, जो पढ़ने में ना आए वो एराब तकदीरी। और सवाल नंबर 5, आमिल लफ्ज़ी और आमिल मानवी किसे कहते हैं? जो आमिल पढ़ने में आए उसे आमिल लफ्ज़ी कहते हैं, जो आमिल पढ़ने में ना आए वो आमिल मानवी कहलाता है। गलती की निशानदही फरमाइए। नंबर 1, दमा फ़तह और कसरा ही को एराब कहते हैं। दमा फ़तह और कसरा ही को एराब कहते हैं? नहीं, ये गलत है। एराब बिल हरकत भी होता है, एराब बिल हर्फ भी होता है, फिर दोनों को जो है वो एराब कहा जाएगा, एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ को। नंबर 2, जो एराब नज़र आए उसे एराब लफ्ज़ी कहते हैं? नहीं, जो एराब नज़र आए नहीं, जो एराब पढ़ने में आए उसे एराब लफ्ज़ी कहते हैं, जो पढ़ने में ना आए वो तकदीरी कहलाएगा। नंबर 3, फ़ेल मुदारे का आमिल मानवी होता है? फ़ेल मुदारे का आमिल मानवी नहीं होता। हर फ़ेल मुदारे का, फ़ेल मुदारे मरफ़ू का, जो मरफ़ू होगा, फ़ेल मुदारे मरफ़ू होगा, उसका आमिल मानवी होता है। नंबर 4, ख़बर का आमिल मानवी होता है? ख़बर का आमिल मानवी नहीं होता। मुब्तदा और मुब्तदा की ख़बर और फ़ेल मुदारे मरफ़ू का आमिल मानवी होता है। ठीक है, सिर्फ़ ख़बर का आमिल नहीं बल्कि मुब्तदा, मुब्तदा की ख़बर, मुब्तदा की ख़बर, फ़ेल मुदारे मरफ़ू का आमिल मानवी होता है। बाकी तमाम मामूलात जो हैं उनका आमिल लफ्ज़ी होता है। अब तमरीन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल जुमलों में हर इस्म के बारे में बताइए कि उसमें एराब बिल हरकत है या एराब बिल हर्फ है, नीज़ इसका आमिल लफ्ज़ी है या मानवी है। इसमें हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो ये बताना है कि इनमें एराब बिल हरकत
اور اعراب بالحرف کے ساتھ کون کون سا اس میں ہے، اور عامل لفظی یا عامل معنوی کون کون سا ہے. اس میں 2 سوال ہیں ہم سے، تو آئیے ان کی جو ہے تلاش کرتے ہیں. ہم عامل لفظی کو ڈھونڈتے ہیں، عامل معنوی کو ڈھونڈتے ہیں ان میں سے، اور اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت عامل اور معمول کو تلاش کرتے ہیں. الحیاء من الایمان، ایمان حیا سے ہے، ایمان حیا سے ہے. اس میں عامل من ہے اور الایمان جو ہے یہ کیا ہے، معمول ہے. من الایمانی، الحیاء من الایمانی، تو یہ اعراب بالحرکت ہے. یہ عامل اور یہ معمول بھی تلاش کر لیا ہم نے، اور اعراب بالحرکت بھی تلاش کر لیا. نمبر 2، ذہب غلام، دوسرے نمبر پر ذہب غلام، غلام گیا. ذہب عامل، غلام اس کا معمول. تیسرے نمبر پر جاء ابو بکرن، جاء عامل اور اس کا جو ابو بکرن، ابو مضاف، بکرن مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معمول بنیں گے اس کا. ٹھیک ہے، تو جاء عامل، ابو بکر. اگر اس کی پوری ترکیب آپ یوں دیکھنا چاہیں تو جاء جو فعل ہے، جاء کا عامل ابو، جاء عامل ہو کر عمل کرے گا ابو پر، ابو معمول بنائے گا، پھر ابو کو جو ہے وہ عامل بنا کر بکر کو معمول بنایا جائے گا. جاء فعل ہے اور اس فعل ہونے کی وجہ سے اس نے ابو کو محل رفع کے اندر رکھا ہے. جاء ابو کے اندر عمل کر رہا ہے، اور پھر بکر جو ہے یہ بکرن مضاف الیہ، ابو مضاف بن رہا ہے. تو مضاف ہونے کی وجہ سے ابو عامل اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بکر پھر اس کا معمول بن جائے گا. تو یہاں پر یعنی آپ جاء ابو بکرن میں ایک عامل جاء کو بنا سکتے ہیں، ابو بکر کو معمول، اور پھر ابو کو آپ الگ سے عامل بنا کر بکرن کو معمول بنا سکتے ہیں. بکر کا باپ آیا، یا ابو بکر آئے، یا ابو بکر آیا، ترجمہ اس کا یوں کر سکتے ہیں. آگے نمبر 4 پر ہے طلع ولد جبلا، لڑکا پہاڑ پر چڑھا. طلع یہ فعل ہے اور عامل ہے. طلع، طلع کیا ہے، یہ عامل ہے، اور ولد اور جبلا دونوں کا یہ عامل ہے. ولدن پر عمل کر کے اس نے ولدن کو حالت رفع میں کر دیا، اور جبلن کو بھی اسی نے نصب دیا. طلع نے ہی عمل کیا، جبلن کو حالت نصب میں لایا اور ولدن کو حالت رفع میں لایا. طلع ولدن جبلن، لڑکا پہاڑ پر چڑھا. دونوں کے ان کے اعراب بھی اعراب بالحرکت کہلائیں گے. اور جو تیسرا ہے جاء ابو بکرن، یہ جو ہے اعراب بالحرف ہے، با کے ساتھ واو آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے اعراب بالحرف کے ساتھ آ رہا ہے، تیسرا جو نمبر ہے. اور چوتھا جو ہے یہ اعراب بالحرکت، دوسرا بھی اعراب بالحرکت، پہلا بھی اعراب بالحرکت ہے. پانچواں نظر زید الی فقیر، اعراب بالحرکت ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. زید نے فقیر کی طرف نظر کی، تو نظرہ جو ہے یہ عامل زیدن کا، زیدن پر اس نے عمل کیا اور زیدن کو حالت رفع میں کر دیا. اور الا جو ہے عامل ہے فقیرن کا، الا نے فقیرن کو مجرور کر دیا، را کے نیچے 2 زیریں آ گئیں، فقیر کی طرف. تو یہ الا اس کا فقیر کا عامل، فقیر معمول، زیدن بھی معمول، اور یہ اعراب بالحرکت. پورے جملے کا معنی بنے گا زید نے فقیر کی طرف دیکھا یا نظر کی. چھٹا شارب طفل ماء بکوب، شاربہ پیا، طفل بچے نے،
ما ان پانی، بکوبن پیالے سے، شاریبہ عامل، طفلن پر عمل کر رہا ہے، طفلن معمول، ما ان بھی معمول، شاریبہ ما ان پر بھی عمل کر رہا ہے، طفلن کو حالت رفع اور ما ان کو حالت نصب میں رکھا اس نے، شاربہ نے، اس عامل نے، اور بکوبن میں با جو ہے یہ عامل ہے اور کوبن معمول ہے، اس با نے کوب پر عمل کرتے ہوئے اس کو حالت جر میں لے گیا، یہ جار ہے وہ مجرور ہے تو یہ جار مجرور ہو گیا۔ بچے نے پیالے سے پانی پیا، بچے نے پیالے سے پانی پیا۔ نمبر 7، جالسا خالدن علی الحصیر، جالسا عامل، خالدن معمول، علی عامل، حصیر معمول، خالد چٹائی پر بیٹھا۔ نمبر 8، اور یہ اعراب بالحرکت، اور نمبر 5 بھی اعراب بالحرکت، نمبر 6 بھی اعراب بالحرکت، نمبر 7 بھی اعراب بالحرکت۔ نمبر 8، سرا خالد الی المدینتی، سرا عامل، خالد معمول، اور خالد نے سیر کی شہر کی طرف، یا خالد شہر کی طرف چلا، الی عامل، مدینتی یہ جو شہر ہے یہ اس کا معمول، یہ الی حرف جر اور مدینتی کو مجرور کیا اس نے، شہر کو، سرا خالد الی المدینتی، خالد شہر کی طرف چلا۔ نمبر 9، یہ اعراب بھی اعراب بالحرکت ہے، یہاں پر اعراب بالحرف نہیں ہے۔ نمبر 9، صام رجلانی، 2 مردوں نے روزہ رکھا، صام عامل اور اس نے عمل کیا رجلانی پر، اور رجلانی کو مرفوع حالت میں رکھا، یہ حالت رفع میں ہے۔ تثنیہ جو ہے رجلانی، اس کی حالت رفع کی یہ صورت ہے، رجلانی۔ حالت نصب اور حالت جر جو ہے رجلینی، وہ آگے ہم مزید پڑھیں گے، حالت اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، آگے آئے گا ہمارا یہ سبق انشاءاللہ۔ تو سامہ 2 مردوں نے روزہ رکھا، اور یہ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، تھوڑا آپ ذہن دوڑائیں دیکھیں۔ رجلانی، تو رجلانی یہ اعراب بالحرف ہے الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ اعراب بالحرف۔ نمبر 9، 2 مردوں نے روزہ رکھا۔ نمبر 10، ناصر عالم، ناصر عالم ہے، یہ ایک جملہ یہاں پر لفظی نہیں معنوی ہے، یہ معنوی ہے اعراب بالحرکت، ناصر عالم ہے۔ نمبر 11، کاتبہ والدن، یہ جو ہے عامل لفظی نہیں ہے، اس کا عامل معنوی ہے، اور یہ ابتدا، اس نے ابتدا ہونا ہے، مبتدا بننا ہے۔ نمبر 11، کاتبہ والدن، لڑکے نے لکھا، لڑکے نے لکھا، یہ اعراب بالحرکت ہے، کاتبہ عامل، والدن معمول، لڑکے نے لکھا۔ نے کا جو معنی ہے یہ 2 پیش کا نے کا معنی کیا جا رہا ہے، والدن لڑکے نے لکھا، اس میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو ناصر نے علم حاصل کیا، ناصر عالم ہے، بس یہی صحیح ہے معنی، بس ناصر عالم ہے۔ نمبر 12، سلم زید علی ابی خالد، سلام کیا زید، یہ عامل، یہ معمول، یہ حرف جر، اور یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مجرور، دونوں مل کر مجرور ہوں گے۔ مضاف مضاف الیہ کا آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، تو اب یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اس کی نسبت اس کی طرف ہے۔ خالد کے باپ پر سلام کیا، زید نے خالد کے باپ پر سلام کیا، اور یہ اعراب بالحرکت ہے، تو اس پورے تمام ان جملوں میں ہمیں صرف 2 اعراب بالحرف ملے ہیں،
باقی سارے اعراب بالحرکت ہیں. ایک نمبر 3 اعراب بالحرف اور دوسرا نمبر 9 اعراب بالحرف ہے. باقی سارے اعراب بالحرکت ہے. اور لفظی اور یہاں پر جو مانوی ہے صرف ایک یہ ناصرن، ایک یہ ہے مانوی ناصرن عالمن. تمرین نمبر 3 ترجمے کے ساتھ لکھ لیں، سمجھ لیں. جو سمجھ میں نہ آیا ہو آپ ہمیں واٹس ایپ پر ہمارا جو گروپ ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور اسے شیئر بھی کر رہے ہیں اپنے جو آپ کے طلباء کے گروپس ہیں جہاں پڑھنے والے ہوتے ہیں. جن گروپس میں ظاہر ہے تقریباً ہر گروپ میں ہی طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. لنک کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ تمام پھر لنک کے اوپر لکھ بھی لیا کریں کہ یہ کون سا سبق ہے، اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ وہ طلباء بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. دیگر کتب بھی ہم پڑھیں گے. یہ جب ہم جائیں گے 20 سبق تک، سبق نمبر 20 کے آگے جب 21 انشاءاللہ شروع ہوگا تقریباً، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیگر کتب بھی درس نظامی کی جو ہمارے درجہ اولیٰ کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کا سبق بھی دیا جاتا رہے گا انشاءاللہ.